السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 11واں پارہ شروع کریں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ساری بات چیت چل رہی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے وہ بہانے بنانے کے لیے آپ کے پاس آئے، عذر پیش کرنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، انہیں کہو لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری اطلاع دے دی ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا، یعنی جو تمہاری پوشیدہ باتیں تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دی کہ یہ اس طرح ہے، لہٰذا آپ نے ان کی بات پر یقین نہیں کرنا۔ پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی تلقین کی، ان کو دعوت دی کہ یاد کرو جو اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو وہ میں معاف کر دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، آیت نمبر 95۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ وہ آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے آ کر، لِتُورِزُوا عَنْهُمْ، کہ آپ ان سے اعراض کر دیں۔ اعراض کرنے کا مطلب آپ ان سے درگزر کریں، ان سے جو ہے نا وہ ان کی معافی کو قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ بھی ان سے اعراض کریں۔ پہلے اعراض سے مطلب تھا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، دوسرے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قطع تعلقی بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو اگنور کر دیں، چھوڑ دیں، کیونکہ انہم رجس، یہ ناپاک ہیں، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے یہ گندے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پر جنگ کے اندر نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بھی ان میں سے شامل تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، جبکہ یہ منافق نہیں تھے، پکے اور سچے صحیح مخلص مومن تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو مسجد سے ابتدا کرتے تھے، سب سے پہلے مسجد میں آتے، تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ کے پاس آئے اور عذر پیش کرنے لگے اور آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے، تقریباً یہ 80 لوگ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کیا، یعنی جو انہوں نے بہانہ کیا اللہ کے نبی نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے جو پوشیدہ معاملات تھے ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، آیت نمبر 96۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے پاس آ کر اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم سے راضی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کو بہت غصہ آیا ہے کہ یہ میدان جنگ کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، آگے تقریباً 3 آیات کے اندر 97، 98 اور 99 میں اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ اعراب سے مراد وہ لوگ تھے جو صحراؤں کے اندر اور گاؤں کے اندر رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ ان کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کم ہوتا تھا، اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر سختیاں زیادہ تھی، کفر میں بھی یہ زیادہ سخت ہے، نفاق، اور یہ حقیقت ہے گاؤں والوں کے اندر شدت پرستی جو ہے نا وہ زیادہ، شدت پسندی زیادہ ہوتی ہے، وہ ذرا زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو نہیں جانا، اس لیے مطلب ان کی عادات جو ہے وہ تھوڑی اس لیے ہیں اور وہ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو چوم رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم اپنے بچوں کو بھی چومتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، تو وہ کہنے لگے لیکن اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا میں اختیار رکھتا ہوں اگر اللہ نے تم سے رحم نکال لیے، یعنی اللہ نے تمہارے دلوں میں یہ رحمت نہیں رکھی تو پھر ہمارا اس میں کیا اختیار ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصد صدقہ دینا نہیں ہوتا بلکہ تاوان سمجھ کر، مغرم تاوان، چٹی، جرمانہ سمجھ کر وہ اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، دائرہ کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تم پر کوئی اچانک مصیبت آ جائے اور تم زمانے کے کسی چکر کے اندر آ کر گھیرے جاؤ، یا نعوذ باللہ پیغمبر کب فوت ہو جائے، یا مشرکین کو تم پر کب غلبہ ملے، ایسی تمام باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کی ان تمام باتوں کو سننے والا ہوں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کچھ دیہاتیوں میں سے اچھے بھی ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ صلوات الرسول،
सलात का मतलब नमाज भी होता है और सलात का मतलब दुआ भी होता है। ये वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने के लिए जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अला इन्ना कुर्बतुल लहुम, अल्लाह ने फरमाया फिर मैं उन पर खर्च करता हूँ और अल्लाह उनको अपनी रहमतों में दाखिल करेगा। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, कि जब मेरे वालिद ज़कात लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपने उन्हें दुआ दी। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली अबी औफा, ए अल्लाह अबू औफा की आल पर रहम फरमा। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, आयत नंबर 100 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कुछ सबकत ले जाने वाले हैं मुहाजिरीन और अंसार में से, और कुछ वो हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 किस्म के गिरोह थे। एक वो थे जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की, ठीक है, और दूसरे नंबर पर वो अंसार थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। यानी 11 नबी में जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो थे वो आए, पहली बैत उकबा हुई, उसके अंदर तकरीबन 7 लोग थे। फिर दूसरी बैत उकबा हुई तो उसके अंदर तकरीबन 70 आदमी और 2 औरतें थी, ठीक है, इन्होंने आकर इस्लाम कबूल किया। तीसरा वो गिरोह था कि जो मुहाजिरीन और अंसार के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और हिजरत की और दीन इस्लाम की मदद की, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इनसे राज़ी हो गया, वो मुझसे राज़ी हो गए और इसके बदले में मैंने उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं। वमिम्मन हौलकुम मिनल अराब, आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला ने फरमाया आपके इर्द गिर्द देहातों में कुछ मुनाफिकीन भी हैं, और वमिन अहलिल मदीना, और मदीना वालों में भी कुछ मुनाफिकीन है। मरदू अलन निफाक, जो मुनाफकत पर अड़े हुए हैं, यानी वो किसी सूरत भी अपने इन गलत अकायद और नजरियात से बाज आने वाले नहीं। ला तालमुहुम, आप उनको नहीं जानते। अल्लाह ने खुद गैब की नफी कर दी। ला तालमुहुम, ए मेरे नबी आप उनको नहीं जानते। नहनु नालमुहुम, हम उन्हें जानते। अल्लाह ने फरमाया मैं इनको दोहरी सजा दूंगा, यानी दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। वाखरुना तरफू, आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला ने फरमाया कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया, लेकिन उनके कुछ अमाल अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, यानी नेकियां भी करते हैं बुराइयां भी, जैसे हम हैं। इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने हज़रत अबू लबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा किया है कि वो मुखलिस मुसलमान थे, लेकिन उसके बावजूद वो तबूक पर नहीं जा सके, तो उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह के नबी मुझे जब तक नहीं खोलेंगे या जब तक मेरी तौबा कबूल नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और आपने फिर उनको खोल दिया। इसी तरह सही बुखारी की एक हदीस है, इस आयत की तफसीर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात 2 आने वाले मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठाया, फिर वो मुझे एक ऐसे शहर में ले गए जो सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। मैंने वहां पर कुछ लोगों को देखा जिनके जिस्म का आधा हिस्सा तो ज्यादा खूबसूरत शख्स की तरह था जो तुम देखने वाले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और निस्फ उस बदतरीन शख्स की तरह था जो तुम देखने वाले हो। यानी दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा इस नहर के अंदर दाखिल हो जाओ। वो उसमें दाखिल हुए, फिर हमारी तरफ वापस आए तो उनसे वो बदसूरती जा चुकी थी और वो बेहतरीन सूरत में बदल चुके थे। फिर दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा ये जन्नते अदन है और ये तुम्हारा घर है। दोनों ने कहा कि वो लोग जिनका निस्फ हिस्सा खूबसूरत और निस्फ बदसूरत था वो ये है कि खलतु अमलन सालिहन व आखिर सजिया, यानी जिन्होंने कुछ अच्छे अमल किए हैं कुछ बुरे किए हैं, नेकियां बुराइयां दोनों उनके अमाल नामे के अंदर है। तो तजावज़ अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनसे दरगुजर फरमाया। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, आयत नंबर 103 के अंदर अब वो लोग जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे, जब उनकी तौबा कबूल हुई तो वो अपने माल लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि हमारे सदक़े कबूल कीजिए और हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सदका कबूल करने से इनकार किया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि आप इनका सदका कबूल कीजिए, तुतहिरुहुम, जो इनके मालों को पाक कर देगा, व तुज़क्कीहिम बिहा, इनके नफ्सों को भी पाक कर देगा, वसल्ली अलैहिम, और इनके लिए रहमत की दुआ कीजिए। जो लफ्ज़ सलात होता है ना, जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होती है तो उसका मतलब होता है रहमत नाजिल करना, और जब इसकी निस्बत इंसानों की या फरिश्तों की तरफ होती है तो इसका मतलब होता है रहमत की दुआ करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दुआ की अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि अबी औफा, ए अल्लाह अबू औफा की आल पर रहमत नाजिल फरमा। इन्न सलातक सकनुल लहुम, आपकी दुआ उनके लिए, आपकी रहमत जो है, आपकी दुआ उनके लिए सुकून का बायस है, कि इससे उनको सेटिस्फेक्शन होती है। अलम यालमू, आयत नंबर 104 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और अल्लाह ही उनके सदकात को कबूल करता है। जैसे तिरमिज़ी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला सदका कबूल करता है और उसे अपने दाएं हाथ से लेता है, फिर उसे तुम्हारे एक के लिए
پالتا بڑھاتا ہے، جس طرح تمہارا کوئی شخص اپنے گھوڑی کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی سورہ البقرہ کی، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، آیت نمبر 105 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں کہو کہ جاؤ عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا، برسول، اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے، ایک جنازہ پاس سے گزرا، لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ دوسرا گزرا، لوگوں نے اس کی بری تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دونوں کے لیے آپ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تمہاری اچھی گواہی دینے کی وجہ سے ایک کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور تمہاری بری گواہی دینے کی وجہ سے دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، آیت نمبر 106، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کچھ تو ایسے تھے جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے آ کے عذر پیش کیے، ان کے عذر بھی قبول ہو گئے، ان کے صدقے بھی قبول ہو گئے۔ اب کچھ ایسے تھے کہ جن کے معاملے کو اللہ نے مؤخر کر دیا، یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ وہ 3 لوگ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مخلص صحابی تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں صحابی جو تھے یہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے کوئی بھی جھوٹا بہانہ نہیں لگایا، انہوں نے کہا ایک تو ہم جنگ سے پیچھے رہ گئے، دوسرا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سخت سزا دی، جیسے آگے ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ والذین اتخذوا مسجدا، آیت نمبر 107 کے اندر۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں چلے گئے نا تو منافقین مدینہ میں رہے، انہوں نے پیچھے سے سازش کر کے ایک مسجد بنائی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم نے یہ مسجد صرف بیماروں اور کمزوروں کے لیے بنائی ہے، جن کو مسجد قباء اور مسجد نبوی دور پڑتی ہیں تو ہم نے ان کے لیے بنائی ہے کہ وہ یہاں پر نماز پڑھ لیں۔ لیکن اس مسجد کے بنانے کے 4 مقاصد تھے، وہ کیا تھے؟ زرارن، سب سے پہلا کہ اس میں اللہ کی عبادت کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ ایمان والوں کو نقصان پہنچانا مقصد تھا۔ نمبر 2 وکفرن، کفر پھیلانا مقصد تھا، ایمان پھیلانا مقصد نہیں تھا۔ نمبر 3 وتفریقا بین المؤمنین، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کے اندر ہم پروپیگنڈا کر کر مسلمانوں کے درمیان جو ہے تفرقہ بازی ڈالیں، ان کی وحدت کو پارا پارا کریں۔ اور نمبر 4 وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، کہ وہاں پر گھات لگا کر بیٹھے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ۔ یعنی ان کا مقصد جو ہے، چاروں مقاصد دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تھے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہماری مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر تمہاری مسجد میں آؤں گا۔ تو جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا تقم فیہ ابدا، آیت نمبر 108 کے اندر اللہ نے فرمایا آپ نے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ اس مسجد کا مقصد وہ نہیں ہے جو مسجد بنانے کے اندر ہوتا ہے۔ اس مسجد کا مقصد تو اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے قطعاً اس کے اندر کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنا عمرے کی طرح ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں سوار ہو کر یا پیدل ہو کر آیا کرتے تھے اور اس میں 2 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کی تھی وہ مسجد قباء تھی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ یہ قباء والوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی اور ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے تمہاری یہ تعریف کیوں کی گئی؟ تو انہوں نے کہا ہم پتھر کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ صرف پتھر پر اکتفا نہیں کرتے، پانی بھی ڈھونڈ کر اس کے ساتھ بھی استنجا کرتے ہیں۔ اور اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کی بنیاد، یعنی جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اس سے مراد میری مسجد ہے۔ افمن اسس بنیانہ، پھر مزید اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی رضامندی پر رکھی ہے، تقوی پر رکھی ہے، اور ایک وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اس کھوکھلے
کنارے پر رکھی ہے جو اسے لے کر گرنے والا اور اسے لے کر جہنم میں گر گیا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں یا وہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کمپیریزن کر دیا، مقابلہ کر دیا آپس کے اندر کہ آپ اس مسجد کے اندر کھڑے نہیں ہوں گے، مسجد نبوی کے اندر اور مسجد قباء کے اندر آپ کھڑے ہوں گے. اور باقاعدہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو گرا بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ مسجد زرار، اس کا نام تھا مسجد زرار، تکلیف پہنچانے والی مسجد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا. اللہ کی یہ بات پوری ہوگی کہ لا شفا جرف ہار، ایک گرنے والے کنارے پر وہ کھڑی ہے، فنہار به فی نار جہنم، وہ اسے لے کر جہنم کے کنارے میں گری. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا کہ یہ مسجد گرائے جانے کے بعد جو اس کے بنانے والے تھے، ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر بے چینی رہے گی. کفر و نفاق جو ہے وہ ان کا چونکہ اب واضح ہو چکا ہے، اس لیے وہ بے چین رہیں گے یہاں تک کہ وہ ان کے دلوں کو کاٹ دے. یعنی یہ ان کا نفاق، یہ ان کی منافقت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ان اللہ اشتری من المؤمنین، آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کی. اللہ نے فرمایا جنہوں نے اپنی مالیں، اپنی جانیں اور اپنے مال اس بات کے لیے قربان کر دیے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت لینے کے لیے اپنی دنیا قربان کر دی. وہ اللہ کے راستے میں کبھی لڑتے ہیں، کبھی مارے جاتے ہیں، کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی قتل کیے جاتے ہیں. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اللہ نے قرآن میں، تورات میں، انجیل میں یہ وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ جو بھی اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرے گا اللہ اس کو غلبہ دے گا. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو اس کے راستے میں جہاد کرے اور اسے اس کے راستے میں نکالنے والی چیز، اس کی راہ میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو، تو وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اسے اس کے گھر میں اجر یا غنیمت سمیت واپس لائے گا جس گھر سے وہ نکل کر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے وعدہ کیا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے. فَاسْتَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا ہے کہ اپنی دنیا بیچ کر آخرت خرید لی. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر اللہ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی آیت نمبر 112 کے اندر کہ جنہوں نے اپنا آپ بیچ ڈالا. وہ کون ہے؟ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سائحون، سیر و سیاحت کرتے ہیں. سائحہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے لیے زمین کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانا. جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور اسی طرح رکوع کرتے ہیں، سجدے یعنی نماز پڑھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کو خوشخبریاں دے دیجیے. اور اسی طرح السائحون سے مراد جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد روزے دار ہے، لیکن یعنی کچھ مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، آیت نمبر 113، یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اور اس کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی بیٹھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا چچا جان میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے تاکہ میں قیامت والے دن آپ کی سفارش کر سکوں. تو انہوں نے اسے کہا کیا تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر مرے گا؟ تو آخر کار ابو طالب نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہی مروں گا. اور وہ مر گیا، اس کی روح پرواز ہوگی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. ایک تو یہ آیت اتاری سورہ قصص کی، انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی ہو، من بعد ما تبین، جبکہ اس کے لیے یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ جہنمی ہے. تو مشرک کے لیے استغفار کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اجازت دی گئی کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں. وما کان استغفار، آیت نمبر 114. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشرک کے لیے بخشش مانگنا کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا
تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کیوں مانگی؟ تو اللہ نے فرمایا وہ اس صرف ایک وعدے کے تحت تھا. انہوں نے اپنے باپ سے، جب اس کے باپ نے کہا تھا نا کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں ضرور آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، بخشش مانگوں گا لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں ہے. تو وہ صرف ایک وعدے کے تحت تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ابراہیم کو یہ پتا چلا کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بری ہو گئے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، آیت نمبر 115 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تسلی دی جنہوں نے اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں، یعنی اللہ ان کو گمراہ نہیں کرتا جب وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. زمین و آسمان کی بادشاہت انہی پر ہے. لقد تاب اللہ علی النبی، آیت نمبر 117 کے اندر تابہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا، مہربانی کرنا، معافی مانگنا، معاف کر دینا، یعنی مختلف جو چیزیں، آئندہ غلطی آنے سے باز آ جانا غلطی کرنے سے. تو اب یہ جو 3 صحابہ تھے جو جن کے ابھی میں نے نام آپ کو بتائے، ان کی اب باری آئی کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. تو ان پر اس قدر سختی کی گئی تھی کہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ بالکل قطع تعلقی رکھنی ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرنی. اور وہ آتے اور ان کو کوئی بھی بندہ ان سے نہیں بولتا تھا. پھر 10 دن اور بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو بھی کہا کہ تم نے بھی ان کے ساتھ اب بات چیت نہیں کرنی، یعنی ان کی بیویوں بچوں کو بھی منع کر دیا. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھروں کے اندر بیٹھے رہنا، جبکہ اللہ کے رسول میدان جنگ میں نکلے ہوں تو یہ مسلمانوں کو قطعاً زیب نہیں دیتا. تو 50 دن کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو یہ انہی کا تذکرہ ہے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کے نفس ان پر تنگ ہو گئے تھے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان کے بس کچھ بھی نہ بچا، رو رو کے ان کا برا حال تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، پھر ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آیت نمبر 119 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور جو سچ بولنے والے ہیں ان کا ساتھ دو. جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے جو سب سے بڑا انعام مجھ پر یہ کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے سچ بولا، ورنہ میں جھوٹ بول کر ہلاک ہو جاتا جیسے دوسرے بھی ہلاک ہوئے. لیکن میں نے سچ بولا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سچ جو ہے، سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، آیت نمبر 120 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل مدینہ اور جو ان کے ارد گرد ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے پیچھے رہے اور اپنے نفسوں کو جو ہے وہ ترغیب دیں اور اپنے نفسوں کو عزیز سمجھے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے گی نہیں. بار بار یہ چونکہ جنگ بہت عام تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا. ذالک بانہم لا یصیبہم ظما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گئے اس لیے نہیں تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی بھوک پیاس، کوئی تھکاوٹ، کچھ بھی ہمیں نہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کے راستے میں نکلتا ہے ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغیرہ، آیت نمبر 121 کے اندر اللہ نے فرمایا اگر وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو میں اس کا بھی ان کو اجر دیتا ہوں. وہ ایک وادی بھی پار کرتے ہیں تو میں اس پر بھی ان کے لیے اچھے اعمال لکھتا ہوں. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اتنا حصہ ڈالا اس کے اندر کہ 1000 دینار جو تھے وہ جنگ تبوک کے موقع پر لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار الٹا پلٹا کر ان دیناروں کو دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں میں اس پر انہیں بہترین اجر دوں گا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور ایمان والوں کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے ہی چلے جائیں. ہاں، ایک جماعت ادھر رک جائے اور ایک جماعت جو ہے وہ چلی جائے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر تمام مسلمانوں کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جنگ تبوک تھی. لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں، جنگ بدر تھی، تھوڑے سے تھے، سب کا نکلنا ضروری تھا. لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ مسلمان چلے جائیں اور کچھ جو تھے وہ پیچھے بھی رہ جائیں تو کفایت کر جاتا ہے، وہاں پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، آیت نمبر 123 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کافر تمہارے ارد گرد ہیں ان سے لڑو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تم نے ان پر بالکل بھی کوئی نرمیاں نہیں کرنی، تمہارے اندر ان کے بارے میں بہت سختی ہونی چاہیے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اب یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی جس کے اندر جہاد کا حکم ہوتا
تو جو ایمان والے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے کہ اس صورت سے ہمارے تو ایمان میں اضافہ ہوا. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اچھے اعمال کی وجہ سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور برے اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. لیکن جو منافق تھے, آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو منافق تھے جن کو دلوں کے اندر شک اور نفاق کی بیماری تھی, ان کی گندگیوں کے اندر اضافہ ہوا اور کفر کی حالت میں وہ مرے. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ان کو سال کے اندر ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزماتا ہے, یعنی کبھی جنگ کی صورت میں, کبھی آزمائش, کبھی کچھ کبھی کچھ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب ان کی طرف کوئی صورت اترتی ہے یعنی جس کے اندر جہاد کا حکم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر سمجھ نہیں ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, آیت نمبر 128 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی. کیا آپ کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت گراں گزرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھے آسان ابراہیم کے دین, حنیفی دین کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی رس تھی, بہت فکر ہوتی تھی کہ تمام لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کر لیں. رؤوف الرحیم, اور ایمان والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت بھی کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے نا کہ آپ جانوروں پر بھی آپ کی شفقت تھی اور ایمان والوں کی تکلیف آپ کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی. آیت نمبر 129 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ کہیے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے, اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صبح و شام جو ہے وہ ان الفاظ کو جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے آزاد کر دیتے ہیں. سورۃ یونس مکیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے یونس علیہ السلام, جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بنایا. اب حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کر کے قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اب آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس ٹائم کے لوگوں کا بھی یہ اعتراض تھا کہ نبی بشر نہیں ہونا چاہیے, تو اللہ نے فرمایا اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک انسان کو ہم نے اٹھایا اور اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جاؤ تم ایمان والوں کو خوشخبریاں دو اور جو گناہگار ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ, اور ایمان والوں کو بتاؤ کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلتے ہو قدم صدق عند ربہم, اللہ کے پاس انہیں سچائی کا مرتبہ ملے گا, یعنی بلند درجات ملیں گے. قال الکافرون ان ھذا لسحر مبین, جب کافروں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ کیسا کلام ہے, جو سنتا ہے وہی اس کے جو ہے وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے, اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی, آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ثابت کرنے کے بعد اب توحید اور قیامت کے دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ دیکھو کہ اللہ کون ہے, زمین و آسمان کو پیدا کیا, آپ عرش پر مستوی ہو, آپ پھر پوری کائنات کے معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کو ہم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی میرے سامنے میری اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا, کوئی وہاں تمہارے کام نہیں آئے گا. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا, آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے فرمایا تم یہ سن لو, یاد رکھو تمہیں آخر کار لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے, یہ میرا سچا وعدہ ہے. اور تم سنو, تمہیں اگر تم آخرت کے منکر ہو تو ذرا غور کرو, جب تم نہیں تھے تو تمہیں کس نے پیدا کیا, اب تو تم ہو اور تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے, تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے, دوبارہ اٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو بدلہ ملے اور جنہوں نے برے اعمال کیے ان کو بھی سزا ملے, کہ ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. هو الذی جعل الشمس, پھر اللہ تعالیٰ نے مزید دلائل دیے کہ آؤ دیکھو میں کون ہوں, جس نے اس نبی کو بھیجا, جس کے پاس تمہیں جانا ہے, جس نے روشن چاند اور سورج اور ستارے بنائے ہیں, پھر ان کی منزلیں طے کی ہیں, یعنی چاند اور سورج سے ان کی کہ ہر روز وہ گھٹتے ہیں اور ہر روز وہ بڑھتے ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنے سالوں کا اپنے مہینوں کا حساب لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق, یہ سب کچھ بیکار بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہے, ان کا ایک خاص مقصد ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون, جو علم والی قوم ہے وہ اس بات پر غور کریں گے کہ اللہ نے کس مقصد کے تحت ان کو پیدا کیا. ان فی اختلاف اللیل والنہار, آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سورج ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے, اور اسی طرح رات اور دن, کبھی دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے, کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت تقسیم ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا,
آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آخرت کے منکر ہیں اور جو ایمان والے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے، دنیا پر ہی راضی ہو گئے، مطمئن ہے اس پر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں یہدیم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، انہیں نعمتوں والی جنتوں کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ اللہم اجعلنا منہم دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنتی جنت کی نعمتیں اور عجائبات دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھیں گے سبحانک اللہم، اے ہمارے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تو پاک ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، اور نہ ہی ناک صاف کریں گے، یعنی اس قدر خوبصورت وہ جنت ہوگی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، وہاں پر ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تحفہ ہوگا وہ سلام ہوگی، اور جو ان کی آخری پکار ہوگی، ان کی دعا کا، ان کی بات کا جو اختتام ہوگا وہ اس بات پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفات کا مستحق اللہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستدرک حاکم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ولو یعجل اللہ للناس۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک سائیکی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کا ایک یہ بھی یعنی اس کی ایک مینٹیلٹی ہے کہ جب جیسے وہ نیکی کی دعائیں جلدی جلدی مانگتا ہے، ایسے برائی کی دعائیں بھی جلدی جلدی مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، جیسے ہی غصہ آتا ہے، ماں کو اپنے بچے پر غصہ آتا ہے تو کیا کہتی ہے؟ مر جاؤ تم، میری جان چھوڑو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ اچھی دعائیں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ایسے بری دعائیں کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 12 کے اندر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، انسان کی ایک اور اللہ تعالیٰ نے عادت بیان کی، جب تکلیف پہنچتی ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے اللہ اللہ۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس کے ایگزامز ہوتے ہیں تو پیپروں کے اندر مسئلے، نمازیں، تسبیحاں، اور کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہمارا یہی حال ہوتا ہے، جیسے رزلٹ آیا ہم کہتے ہیں او واو، پھر ہم الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ رزلٹ آتا ہے تو ہم الحمدللہ بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں واو میں نے محنت ہی اتنی کی تھی، میں لائق ہی بہت تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان کی یہ ایک فطرت ہے کہ جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو ہر لمحے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اس کی برائی دور ہو جاتی ہے تو مرہ کا علم یدعونا الی ضر مسا، یوں گزرتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جبکہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور نعمت میں شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح ایک حدیث ترمذی کے اندر یہ بھی ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سختی اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے اندر اللہ سے کثرت سے مانگا کرے، تو ہم خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور غمیوں کے اندر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 12 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یعنی اللہ نے فرمایا تم سے پہلے بھی بڑی قومیں آئیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اے کفار مکہ تم کس بات کی مولی ہو، ان کے نبی بھی ان کے پاس دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اس لیے کہ ہم دیکھیں اب تم کیا گل کھلاتے ہو، تم کیا کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا کہ جب قرآن ان کے پاس پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یا تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل ڈالو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دیجئے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے۔
میں اپنے پاس سے اس کو نہیں بتا سکتا. قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ، آیت نمبر 16 کے اندر اللہ نے فرمایا ان کو بتا دیجئے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ پڑھ کر تمہیں نہ سناتا. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس بات کی خبر نہ دیتا. اب تم غور کرو بے وقوفو، 40 سال تک میں تمہارے اندر رہا، نبوت ملنے سے پہلے تم مجھے صادق اور امین کہتے تھے، اور جس انسان نے عام لوگوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کیسے بولے گا؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم ہے نہیں جو خود کتاب بنا کر کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کو کہے کہ نہیں یہ اللہ کی نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو معبودان باطل تھے، جھوٹے معبودوں کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا. اللہ نے فرمایا پہلے نمبر پر تو وہ ان کو نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ان کی یہ بات کہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتانا چاہتے ہو جن کا اللہ کو نہیں پتا؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام شریکوں سے پاک ہے. آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، یعنی پہلے لوگ ایک ہی تھے، ایک ہی امت پر تھے نا. نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی قوم تک سب لوگ توحید پر تھے. پھر نوح علیہ السلام کے وہ 5 بزرگ جو تھے ان کی قوم کے ختم ہوئے، فوت ہوئے، تو وہاں سے پھر شرک کی ابتدا ہوئی. اللہ نے فرمایا اگر میری بات گزر چکی فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ دنیا میں لوگوں کو مہلت دی جائے گی تو ابھی میں ان کا فیصلہ کر دیتا اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا. آیت نمبر 20 کے اندر وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. مکہ والے کہتے ہوتے تھے یہ احد پہاڑ ہمارے سامنے سونے کا بن جائے، یا ہمارے آباء و اجداد کو تم کہتے ہو ہم نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے تو ہمارے مرے ہوئوں کو اٹھا کر لے آؤ. کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آئے جو تیرے ساتھ بازاروں کے اندر چکر لگائے اور وہ اعلان کرے کہ تو اللہ کے نبی ہے تو پھر ہم مانیں گے. اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو انما الغیب للہ، غیب سارا اللہ کے پاس ہے. قرآن پڑھیے آپ کے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی. قرآن بار بار کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی غیب نہیں جانتی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، یعنی تمہاری یہ نشانیاں، تمہاری یہ مطالبے پورے کرنا اللہ کو پتا ہے وہ کب کرتا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی ایک اور عادت کو بیان کیا کہ جب کوئی رحمت پہنچتی ہے تو چالیں چلنے لگتا ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندر چلاتا ہے. تم کشتیوں کے اندر ہوتے ہو، اس نے کیسے کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دیں. تند و تیز ہوا آتی ہے اور اس ٹائم پر انسان کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کر اللہ کے دین کو پکارتا ہے، اللہ کو ہی صرف پکارتا ہے کہ اگر تم مجھے نجات دے گا تو میں شکر کروں گا. جب نجات ملتی ہے تو زمین میں آ کر پھر بغاوت کرنے لگتا ہے. اللہ نے فرمایا جو بغاوت کرو گے اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، تمہیں میرے پاس آنا ہے اور میں تمہیں اس کی جو ہے وہ سزا دوں گا. اور یہ مشہور حدیث ہے، اکرمہ بن ابو جہل جو سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا، اس نے یعنی جب کشتی ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کہا اس ٹائم صرف محمد کا رب سنتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر مجھے بھی اس نے بچا لیا تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا. جب باہر نکلا تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا اگر پانیوں کے اندر محمد کا رب سنتا ہے تو خشکیوں کے اندر بھی وہی سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے ایمان قبول کر لیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی کہ جیسے آسمانوں سے پانی آتا ہے، زمین کے اندر نباتات اگتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، کھیتی پکتی ہے، اور اس کا مالک سمجھتا ہے کہ میں اس پر قادر ہوں. اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے اور یوں ہو جاتی ہے کہ گویا کہ کبھی وہ اس زمین میں آباد ہی نہیں ہوا تھا. بالکل یہی حال دنیا کی زندگی کا. انسان دنیا میں آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، جب نوجوان ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں. اچانک موت آ جاتی ہے اور آخر کار اس کا اس دنیا سے نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کی، آیات بیان کی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اس شخص کو جو جہنم میں سے ہوگا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ خوشحال تھا، اسے لایا جائے گا، اسے آگ میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا. پھر اسے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی خوشحالی دیکھی؟ تو وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب. پھر جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال تھا، اسے جنت میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی بدحالی دیکھی؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم
اے میرے رب مجھے کوئی سختی نہیں پہنچی اور میں نے کوئی بدحالی نہیں دیکھی، یعنی دنیا تو تھوڑی سی ہے۔ آیت نمبر 25 واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ آیت نمبر 26 میں کہ وہاں پر لوگوں کو جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی اچھا بدلہ ملے گا، اور زیادہ سے مراد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ احسان کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ زیادت ان سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور یہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنت والو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کر دے۔ وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے اعمال بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، ہمیں جنت میں داخل کیا اور آگ سے نجات نہیں دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان کے لیے پردہ ہٹایا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم انہیں اب تک ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو۔ لیکن اس کے برعکس آیت نمبر 27 کے اندر جنہوں نے برائیاں کی ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سیاہیاں ڈھانپ لیں گی، استغفر اللہ، ویوم نحشرہم جمیعا۔ آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی مزید رسوائی بیان کی کہ جس دن ہم ان کو بھی اکٹھا کریں گے، ان کے شریکوں کو بھی بلائیں گے، ان کے درمیان ہم دوریاں ڈال دیں گے اور ان کے شریک اس ٹائم کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، کہیں گے یا اللہ یہ صرف ہماری ہی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے بڑے معبود بنائے ہوئے تھے، ہر شہر کے اندر علیحدہ علیحدہ دربار تھا، یا الہی ہر جگہ پر ہی جاتے ہوتے تھے، فکفی باللہ شہیدا بیننا و بینکم۔ اس ٹائم پر وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے اللہ ہی ہماری گواہی کے لیے کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 30 کے اندر وہاں ہر کسی کی آزمائش ہو جائے گی۔ اور آیت نمبر 31 کل من یرزقکم من السماء والارض، اب یہ جو بت پرست تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی سے دلائل لے کر ان کو جھوٹا کیا کہ ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارے کانوں اور آنکھوں پر کس کا اختیار ہے، تمہیں زندگی اور موت کون دیتا ہے، تمہارے اعمال کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہیں گے اللہ، تو پھر ان سے کہو پھر تمہیں کیا ہے، گمراہیوں کی طرف کیوں بھٹک رہے ہو؟ آیت نمبر 33 کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین، اللہ نے فرمایا جب اللہ کا رب ہونا ثابت ہو گیا تو پھر تم کس طرح اس کا انکار کرتے ہو؟ قل هل من شرکائکم، آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید ان سے پوچھا، ان سے پوچھو کہ میرا رب تو وہ ہے جو پیدا کرنے کا اور دوبارہ اٹھانے پر اختیار رکھتا ہے، بتاؤ تمہارے معبودوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے؟ اور ان سے پوچھو میرا رب تو وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے جبکہ تم جن کو بلاتے ہو ان کو تو ہدایت دی جاتی ہے، فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ نے فرمایا دین اسلام کچھ نہیں ہے، اصل میں جو دین ہے وہ ان کے پاس کیا ہے؟ گمان، گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے گمانوں سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، آیت نمبر 37 اور 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کتاب جیسی کتاب پیش کر سکے، اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو جاؤ، میرا چیلنج ہے، اس صورت جیسی، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور جس کو اللہ کے علاوہ بلانا ہے بلا لو، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس قرآن کو صرف اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ انہوں نے پوری طرح اس کو جانا ہی نہیں، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور ہی نہیں کیا، اگر کرتے تو کبھی بھی اس کو جھٹلاتے نہ۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ، آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے فرمایا کافر بھی دو طرح کے ہیں، کچھ اس پر ایمان لے آئے ہیں قرآن پر اور کچھ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، آیت نمبر 41 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ نے ان کو بہت زیادہ روکا اور سمجھایا یہ باز نہیں آئے تو ان کو کہہ دیجئے تمہارے عمل تمہارے لیے اور میرے عمل میرے لیے، جیسے سورہ کافرون میں کہا تھا لکم دینکم ولی دین، اگر تم نہیں مانتے تو جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب دیکھتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں، جو میں کرتا ہوں تم ان سے بری ہو۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد ان کا فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا، اس لیے آپ نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں نہ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے نفسوں
ऊपर जुल्म किया कि अल्लाह ताला ने इनके सामने हिदायत और गुमराही के दोनों रास्ते वाजे कर दिए, ये खुद गुमराही के रास्ते पर चले। वयौम यहशुरुहुम, अब क़यामत की होलनाकी को बयान किया जा रहा है आयत नंबर 45 के अंदर। साअतन कहते हैं एक घड़ी को, यानी बहुत कम मुद्दत को। अल्लाह ने फरमाया जब उनको उस दिन बुलाया जाएगा तो इतना होलनाक वो दिन होगा कि क़यामत के दिन वो दुनिया की सारी नेमतों को भूल जाएंगे और उन्हें लगेगा कि हम दुनिया में सिर्फ एक लम्हा रहे हैं। यतारफून बैनहुम, अब कुरान क़यामत के दिन मुख्तलिफ तरह के हालात होंगे। एक वक्त ऐसा होगा जहां कोई भी किसी को नहीं पहचानेगा, दूसरा वक्त ऐसा होगा जहां वो एक दूसरे को पहचानेंगे, एक वक्त ऐसा होगा जहां वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे, एक वक्त ऐसा होगा जहां वो एक दूसरे से बात कर सकेंगे। यानी ये मुख्तलिफ हालात जो हैं ये कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। वही मनुरियन का आयत नंबर 46, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर हम आपको वो चीज़ दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया, नहीं वो अजाब आपकी ज़िंदगी के अंदर ही भेज दे या हम आपको फौत कर दे, यानी आप परेशान ना हो कि अजाब आपकी ज़िंदगी में आता है या आपकी वफात के बाद आता है। फ़इलैना मरजिउहुम, आखिरकार तो इन्होंने हमारे पास ही आना है ना, हमें सारा पता है ये क्या कर रहे हैं। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल है। जब उनका रसूल आ जाता है तो फिर इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है, क्योंकि रसूल भेजे बगैर अल्लाह ने कभी किसी कौम पर अजाब नाजिल नहीं किया। पहले गाइडर भेजा जाता है, वो गाइड करता है, जब लोग नहीं मानते फिर अल्लाह का अजाब आता है। वयक़ूलून मता हाज़िल वअद, आयत नंबर 48 में, यानी जब उनको ये बताया जाता है कि तुम्हें मर कर दोबारा उठाया जाएगा तो इतने गंदे किस्म के अकायद के लोग थे कि नबी को चैलेंज करते, कहते जो अजाब का तुम हमसे वादा करते हो ना, लाओ उसको, कहाँ है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 49 में हुक्म दिया, इनको बता दीजिए मैं तो अपने नफ्स के लिए नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, तो तुम्हें अजाब कहाँ से ला के दूँ। अब देखें कुरान खुद इस बात की नफ़ी कर रहा है कि नबी के पास ना फ़ायदा पहुँचाने का इख्तियार है और ना ही नुकसान पहुँचाने का, इल्ला माशाअल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे जितना अल्लाह ताला दे दे वही। हाँ, और सुन लो, जिस अजाब को तुम मांग रहे हो जब वो आ जाएगा, एक लम्हा तुम उससे आगे और एक लम्हा पीछे नहीं जा सकोगे। आयत नंबर 50 में अल्लाह ने फरमाया बताओ अगर उसका अजाब रात को और दिन को आ जाए तो तुम किस चीज को जल्दी मांग रहे हो। जब वो आ जाएगा तो फिर तुम उस पर ईमान लाओगे। उस वक्त तुम्हें कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द, हमेशा का अजाब चखो, आज तुम्हारी कोई तौबा कबूल नहीं होगी। वयस्तंबिऊनका हक्कुन हु, आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने फरमाया ये आपसे पूछते हैं कि बताओ वो क़यामत हक है। कुल, इन्हें कह दीजिए ई व रब्बी, मेरे रब की कसम, हाँ इन्नहु लहक्कुन, वो क़यामत हक है, इनको बता दो। वमा अंतुम बिमुजिज़ीन, तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। आयत नंबर 54, हमने ये पहले भी पढ़ा कि क़यामत के दिन उसको पूरी ज़मीन और आसमान सब कुछ दिया जाए और उसे कहा जाए कि ये लो फिदिया देकर अगर तुम आज इस अजाब से बचना चाहो, तो वो कहेगा मैं सब कुछ कुर्बान करके इस अजाब से बचना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर वो बच नहीं सकेगा। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़ा, आयत नंबर 57 में अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है, यानी कुरान, व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, ये तुम्हारे सीनों के लिए शिफा है। जैसे अबू दाऊद की हदीस है कि एक शख्स जो था पागल था, जब उसको सूरह फातिहा पढ़कर दम किया गया तो वो तंदुरुस्त हो गया। इसी तरह हमने सूरह फातिहा की तफसीर के अंदर पढ़ा था कि एक कौम का सरदार बीमार था, उसको भी सूरह फातिहा पढ़कर दम किया गया तो वो तंदुरुस्त हो गया। तो ये कुरान शिफा है, नसीहत है, हिदायत है, रहमत है। हिदायत के लिए आप देखें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल सबसे बड़ी है, और रहमत के लिए हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर के अंदर सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे कि उनका जानवर बिदकने लग जाता और उसके ऊपर एक बदली टाइप एक साया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इस बात का तज़किरा किया तो आपने फरमाया ये वो तस्कीन और वो रहमत थी जो कुरान पढ़ने की वजह से नाजिल हो रही थी। कुल बिफज़लिल्लाह, आयत नंबर 58 के अंदर अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह का फजल और ये कुरान उसकी रहमत है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस पर तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए। लोगों ने इससे निकाल लिया कि इसका मतलब है कि मिलाद मनाना चाहिए, ठीक है। हुआ खैरु मिम्मा यजमाऊन, कुरान की बात हो रही है कि जब तुम कुरान इकट्ठा कर लो, कुरान हिफ्ज़ कर लो, कुरान के मानी और मफ़ाहीम को समझ लो, कुरान की तालीम हासिल करो, तो इस पर जश्न मनाया करो, प्रोग्राम्स किया करो, इस पर तुम अच्छे लिबास पहना करो। यानी एक उम्दा काम है, तुमने वो किया जो पूरी दुनिया के मालो दौलत से बेहतर है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, दुनिया का
کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. قل ارائیتم آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور یہودیوں کو مخاطب کیا جنہوں نے کچھ چیزیں حلال کی ہوئی تھی, کچھ حرام کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ نے تمہارے اوپر رزق اتارا, کچھ تم نے حلال کر لیے کچھ حرام, یہ اللہ پر جھوٹ ہے, اور یقین جانو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا. آیت نمبر 61 وما تکون فی شان, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, ہم آپ پر گواہ ہوتے ہیں, یعنی ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ زمین و آسمان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی چیز نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی اللہ سے چھپ نہیں سکتی. آیت نمبر 62 کے اندر الا ان اولیاء اللہ, جو اللہ کے دوست ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, یا الہی ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے. اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. آمنو وکانو یتقون, جو ایمان لاتے ہیں, پرہیزگاریاں کرتے ہیں, ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور اپنے ماضی کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا و آخرت میں ان کے لیے خوشحالیاں ہے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, مومن کے پاس جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کی طرف سے عزت عطا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے, تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, جبکہ کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. ولا یحزنک قولہم, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں غمگین نہ کرے, یعنی یہ جو بھی آپ کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں بکواس کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہو. ان العزت للہ جمیعا, عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, زمین و آسمان کا سب کچھ آپ کے پاس ہے. جن دین پر یہ چل رہے ہیں وہ دین نہیں ہے, وہ گمان ہے. هو الذی جعل لکم اللیل, آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے کہ دیکھو تمہارے سکون کے لیے میں نے رات بنائی, تمہارے ذریعے معاش کے لیے میں نے دن بنایا. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, آیت نمبر 68 کے اندر, اس کے باوجود یہ اللہ کی اولادیں بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو وہ پاک ہے, هو الغنیش, وہ مالدار ہے, وہ بے پرواہ ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اولاد کی ضرورت اسی ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے, اس کی تو زمین و آسمان کے اوپر بادشاہت ہے. جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا, اسے دردناک عذاب پہنچے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل دیے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب کچھ انبیاء کے تذکرے کیے. ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا, کہ ایک تو اس لیے تذکرہ کیا کہ جب بات کو بدلا جاتا ہے تو سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد تھا کہ آپ سنیں کہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اور نمبر 3 کافروں کو آگاہ کرنا مقصد تھا کہ پہلے نبیوں کی قوموں نے یہ رویہ اختیار کیا تو ان کا یہ حال ہوا, اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اور پھر چوتھے نمبر پر اس کا مقصد ان قصوں کا یہ ہے کہ یہ جو تاریخی قصے بغیر کمی بیشی کے بتائے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. کسی انسان کو جاننا ہزاروں سال پہلے کے واقعات کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کا اس لیے تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں میرا نصیحت کرنا اچھا نہیں لگتا تو جاؤ تم اپنے معبودوں کو بنا لو, تم نے جو میرے بارے میں کرنا ہے کر لو, میں دیکھتا ہوں پھر تم بچتے ہو کہ میں بچتا ہوں. اور تم یہ سن لو, میں نے تم سے کبھی کسی مزدوری کا سوال نہیں کیا, دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو نجات دی اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. پھر اس کے بعد کئی پیغمبر بھیجے, وہ دلائل لے کر آئے, لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. ثم بعثنا, آیت نمبر 75, پھر اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس, پھر اس نے بھی تکبر کیا. جب ان کے پاس, یہ ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل پڑھی ہے کہ انہوں نے دلائل پیش کیے تو اس نے کہا یہ جادو ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان کو بادشاہت مل جائے, اس لیے پھر وہ سارا اس نے پروپیگنڈا کیا, جادوگر آئے, وہ سارے ہار گئے. وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر تقریباً 2 رکوع کے اندر اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر رحم کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو. انہوں نے ایمان لانے کے ساتھ ہی فوراً اعلان بھی کیا علی اللہ توکلنا, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ سے دعا بھی کی. اور ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کی قوم کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنانا اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے نجات دے دے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ کچھ گھروں کو مسجد بنا لے. ہمارے لیے تو پوری زمین مسجد ہے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خصوصیت عطا کی گئی تھی کہ ہمارے لیے پوری زمین مسجد ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ, آیت نمبر 88 کے اندر, کہ یا اللہ تو نے ان کو اتنا دیا ہے کہ یہ اپنا پیسہ استعمال کر کے اور اپنی طاقت کے زور سے تیرے دین سے روکے, یا اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے, ان کے دلوں کو مسخ کر دے, تباہ کر دے. اللہ نے فرمایا میں نے تم دونوں کی دعا
قبول کر لی ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو سمندر پار کرایا. تو جب بالکل سمندر کے درمیان کے اندر فرعون پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ غرق ہو گیا. اس وقت اس نے اقرار کیا تھا کہ آمنت بھی بنو اسرائیل، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اور 4 دفعہ اس نے اس بات کا اقرار کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ اگر غور کریں گے نا آیت نمبر 90 کے اندر اس نے جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا 4 دفعہ. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کاش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کاش آپ مجھے دیکھتے کہ میں سمندر کا سیاہ کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ کے اندر ٹھونس رہا تھا، کہ اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت غالب آ جائے اور اللہ اس کو معاف کر دے. یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اس ٹائم پر پھر اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، آج میں تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دوں گا. یعنی اسے نہ پانی نے، نہ آگ نے، نہ مٹی نے، کسی چیز نے قبول نہ کیا. آج بھی وہ نشان عبرت بنا پڑا ہے کہ جو اللہ کے سامنے سر اٹھاتا ہے اللہ کیسے اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو پھر ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی ان کو اس زمین کے اندر جو ہے وہ آباد کیا. مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ اگر تمہیں یہ بھی مکہ سے نکال رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، کل کو واپس تمہیں اسی جگہ پر اللہ اقتدار دے گا جیسے بنی اسرائیل کو دیا تھا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر طرح کی نشانی معجزہ آ جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 98 میں جو اس صورت کی سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے کسی بھی نبی کی قوم پر آیا ہوا عذاب نہیں ٹلا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب ان کی قوم ایمان نہ لائی تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے اور اللہ کے حکم کے بغیر ہی ان کو کہہ دیا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب اللہ نے اپنے نبی کی بات سچی کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے یعنی عذاب کا ڈراوا بھیجا، بادل چھا گئے، اندھیرے ہو گئے، تو ان کی پوری قوم، بچے، نوجوان، بوڑھے، حتیٰ کہ جانور بھی میدان کے اندر نکل آئے، گڑ گڑا کر عاجزی کر کے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور ادھر سے یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈگمگا گئی. ٹھیک ہے، اور اس کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے دوڑ کر آیا ہوتا تو کشتی ایسا ہی کرتی. اب انہوں نے کہا جو بھی ہے چھلانگ لگاتے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی، تو کوئی بھی نہ نکلا. تو قرآن اندازی کی تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا. جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم اس کو اپنے پیٹ میں مہمان بناؤ، نگلنا نہیں ہے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحان، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے. 40 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو تھی وہ قبول کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی چیز کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایمان والے اس بات کو مان لیتے ہیں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، جب ایمان والے مان لیتے ہیں تو ان کو نجات دینا ہمارا فرض ہو جاتا ہے، ہم پھر ضرور ان کو نجات دیتے ہیں. قل یا ایھا الناس آیت نمبر 104 کے اندر کہ اگر کسی کے دل میں یہ شک ہے کہ یہ قرآن سچا ہے یا نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا ان کو بتا دیجئے، تم شک کرو، یقین کرو، کچھ بھی کرو، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا. مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنا چہرہ اللہ کے لیے سیدھا رکھوں، میں شرک نہ کروں. اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں بلائی پہنچانا چاہے تو کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا. پھر دوبارہ سے آیت نمبر 107 میں 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے اے میرے نبی کہ تمہارے پاس حق آ چکا، جو ہدایت قبول کرے گا اس کا فائدہ، جو نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان. وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی. واتبع ما یوحی الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ صرف وحی کی پیروی کریں. واصبر، اور خود ڈٹ چاہیے، صابر قدم رہیے، اور ان کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر بھی صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے تمام معاملات میں ہماری مدد فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.